اور وہ ان سمیت اپنی پارٹی میں شامل ہوئے جن کو ریزرو سیٹیں نہیں مل سکی تھی، لہٰذا اب وہ بضد ہیں کہ ہمیں ریزرو سیٹیں خیبر پختونخوا میں دی جائیں، جو کہ کسی صورت ان کو نہیں مل سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم اوتھ نہیں لینے دیں گے، جب آپ کو عدالتیں کہیں گی، جب آپ کے پاس فورم موجود ہے، آپ اس فورم پہ جائیں گے، آخری فورم سپریم کورٹ ہے، لیکن اوتھ ڈیفینیٹلی اس صوبے کی ریزرو سیٹوں کا ہونا ہے، اور وہ سیٹیں اپوزیشن کی جماعتیں جو خیبر پختونخوا میں موجود ہیں ان کو ملنی ہیں، آپ کو کسی صورت وہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ لیکن آپ جس طریقے سے کہیں کہ میں نہیں لے سکتا، یہ کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جس پہ وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں لے سکتا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے صوبے پہ دھیان دیں، دہشت گردی وہاں پر جو ہے وہ بہت سر اٹھا چکے ہیں۔ ان کے اپنے ضلع میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو کسٹم حکام کو شہید کیا گیا، آپ کے اپنے ضلع میں کیا گیا، اور ایک وہاں پر جب بائی الیکشن ہو رہے تھے تو ایک نجی چینل کی DSNG کو بھی ٹارگٹ اسی فائرنگ میں کیا گیا۔ آج خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی شروع ہے، آج خیبر پختونخوا سیلاب کا شکار ہے، اور ان کو پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے جمعے کے دن احتجاج کرنے ہیں، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے دہشت گردی ہے، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ دہشت گردوں کو جس جماعت نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہم ان دہشت گردوں کو پرامن طور پر آباد کریں گے، آج انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے تو ہم کس کا گریبان پکڑیں؟ انہی لوگوں نے ہمیشہ کہا تھا، جب یہ کہتے ہیں کہ ان سے دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں ان سے مذاکرات ہونا چاہیے۔ جب آپ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں آتے ہیں تو آپ یہ آواز نہیں اٹھاتے ہیں، اس فورم پہ آپ آواز اٹھائیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے فورم پہ کہ جی ہم نے ان سے ڈائلاگ کرنی ہے، وہاں پر آپ خاموش ہوتے ہیں۔ پشاور جاتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈائلاگز ہونے چاہیے۔ بھائی جو لوگ میرے جو ملک کے سیکیورٹی فورسز، پولیس کے نوجوانوں کو، سول سوسائٹی کے لوگوں کو، اس کو ٹارگٹ کریں گے، آپ اس کے ساتھ کس طریقے سے مذاکرات کریں گے؟ اس وقت جو ہے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے دہشت گردوں کے خلاف۔ ہم کسی صورت جو ہے ٹیررزم برداشت اپنے صوبے میں نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا صوبہ ٹیررزم کا شکار ہے، آج ہمارا صوبہ سیلاب کا شکار ہے، صوبائی حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ اپنے جلسے جلوسوں میں مصروف ہیں کہ ہمارے جلسے جلوس ہوں، یہ چیزیں ہوں، وہ چیزیں ہوں۔ اور پھر ابھی ضمنی الیکشن میں جس طریقے سے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ PTI کی 5 فرینچائز ہیں، کون سی فرینچائز پہ عمل درآمد کرنا چاہیے؟ لیڈر آف دی اپوزیشن کہتے ہیں کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں صحیح الیکشن ہوئے، ہمیں اعتماد الیکشن پہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے، یہ الیکشن صوبائی حکومتیں نہیں کراتی، الیکشن کمیشن کراتا ہے۔ تو پھر آپ آپس میں صلاح مشورہ کر لیں کہ الیکشن پہ آپ کو اعتماد ہے یا نہیں ہے۔ اگر اعتماد ہے تو الیکشن کمیشن کو کریڈٹ دیں، اور اگر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ الیکشن کمیشن کو ڈسکریڈٹ بھی کریں۔ لیکن آپ پہلے آپس میں بیٹھ جائیں۔ آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن ایک بیان دے رہا ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، اور CM کہتا ہے مجھے اعتماد ہے، اور جس طریقے سے باجوڑ میں آپ کے لوگوں نے اعتماد کا ذکر اعتماد کیا ہے PTI پہ، آپ نے اپنے پرانے اس سے ٹکٹ لی، وہاں پر ایک کینڈیڈیٹ جو ان کا پرانا تھا، جو آزاد حیثیت سے لڑ رہا تھا، وہ قتل ہوا، اس کے بعد اس کے بھائی الیکشن لڑا، اور وہاں پر جس طریقے سے وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا آزاد حیثیت سے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور جس طریقے سے الیکشنز ہوئے، آج ان 2 مہینوں میں عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے اوپر اعتماد کیا، ان کے اس رویے کو لوگوں نے ٹھکرایا۔ پہلے تو چلو انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے فارم 47، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایجنٹوں سے صبح کے وقت ہی فارم 45 سائن کرا لیا۔ ہم ان کی بات کو نہیں مانتے، لیکن کیا وہاں پر صرف PTI کے لوگ لڑ رہے تھے، باقی جماعتوں کے الیکشن نہیں لڑ رہے تھے؟ کسی جماعت نے اعتراض کیا کہ ہم سے پہلے سائن لے لیے گئے؟ کسی جماعت نے اعتراض کیا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے؟ ایک ہی جماعت ہے سنی اتحاد کونسل جس نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہمیں اس چیز پہ اعتماد نہیں ہے۔ باقی کسی جماعت نے وہاں پر جو ہے وہ آواز جو ہے وہ نہیں اٹھائی۔ لہٰذا ہم یہ چیزیں جو ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے، سیلاب کا شکار ہے، ہمارے فائنینشیل کرائسس ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنے صوبے کے حقوق کے لیے اسلام آباد میں بالکل آئیں، وفاق کے ساتھ بیٹھیں، اچھے معاملات طے کریں تاکہ ہمارے صوبے کے جو ہے وہ ترقی ہو سکے، ہمارے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں ہمارے وفاق کو سپورٹ کر سکے، ہمارے جو ہم نے فارمر فاٹا کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی وہاں پر جو ہے ڈیولپمنٹ سکیمز کی کہ 100 ارب سالانہ ہم خرچ کریں گے، اس کی آواز اٹھائیں، نہ کہ آپ آ کر جو ہے کنفرنٹیشن کریں۔ اس کنفرنٹیشن میں جو ہے ہمارا صوبہ سفر کرے گا، صرف PTI سفر نہیں کرے گا، ہمارا صوبہ سفر کرے گا۔ اس وقت جو ہے ہمارے جو اسپتالوں کی سچویشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، ہماری یونیورسٹیز کی جو پوزیشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تعلیمی حوالے سے جس طریقے سے پچھلے دنوں جو ہے
ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے سے جو چیزیں آئی ہیں کہ کتابیں جو ہے موجود نہیں ہیں، تو بہت سے ہمارے ایشوز ہیں خیبر پختونخوا میں. لہٰذا آپ یہ جو ہے آپ یہ جلد سے جلوس کو فی الحال چھوڑیں، آپ اپنے احتجاج چھوڑیں، اپنے صوبے کے حقوق کی بات کریں. آپ ہمیشہ کہتے ہیں آپ حقوق کی بات کریں، اسلام آباد کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، ہم یہ نہیں چاہتے. ہاں آپ اپوزیشن کریں، اپوزیشن کا اپنا ایک فورم ہے وہاں پر کریں، لیکن آپ جس طریقے سے آپ نے دنگا فساد پارلیمنٹ میں مچایا ہوا ہے، پریزیڈنشل ایڈریس میں جو سرکس لگا ہوا تھا، جو توتیاں اور باجے اور یہ چیز لے گئے، وہ فورم پارلیمنٹ نہیں ہے. توتیوں اور باجوں کا ایک اور فورم ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں ہم آپ کو کی رہنمائی کر لیں گے، وہاں پر آپ جائے توتیاں اور باجے بجائے. وہ پارلیمنٹ کا فورم ہے، آپ کو عوام نے اپنی نمائندگی کے لیے بھیجا ہے کہ آپ وہاں پر اپنی ہماری نمائندگی کریں، ہمارے ایشوز کو ڈسکس کریں، نہ کہ وہاں پر آ کے آپ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ جو بین باج ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ چلیں. اب اپنے ہی ان کے کل میں نے ان کے ایک رہنما شیر افضل مروت صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھی، اس سے پہلے میں نے دیکھی پچھلے دنوں سندھ میں احتجاج تھا، کچھ لوگوں نے وہاں پر قانون کو ہاتھ میں لیا، پولیس نے گرفتار کیا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پر آرڈر چکے کہ سیاسی قیدیوں کو جیسے گرفتار کو چھوڑ دیں، جس پہ چیئرمین مروت صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کیا. شام کو ٹویٹ کی، صبح ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گئی، شاید بہت پریشر آ گیا ہوگا پارٹی سے. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پارٹی کے دوست مجھے پی ایس سی کا چیئرمین نہیں بننے دیتے. دیکھیں پی ایس سی کا چیئرمین جو ہے جو اب ایشو بنا ہوا ہے، یہ ایک روایت ہے. ایک روایت ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن یا اپوزیشن کو ہم نے پی ایس سی کی چیئرمین شپ دینی ہے، اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہے. اگر پی ٹی آئی کو چارٹر آف ڈیموکریسی اتنی پسند ہے تو اس کو اون کر لے. یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کو مانتی ہی نہیں ہے، لیکن جہاں پر ان کے لیے اپنی چیز ٹھیک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ حلال ہے، باقی حرام ہے. اگر آپ پی ایس سی کے چیئرمین شپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی مان رہے ہیں تو پھر آپ ساری چارٹر آف ڈیموکریسی مان لیں. لہٰذا یہ ایک روایت رہی ہے. ماضی میں چودھری نثار علی خان صاحب ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، وہ پی ایس سی کے چیئرمین تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا، پھر نذیر الچند صاحب بنے، حالانکہ اپوزیشن میں حکومتی نمائندے تھے، پی ایس سی کے چیئرمین بنے. پچھلی اس میں بھی لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب تھے، نور عالم صاحب پی ایس سی کے چیئرمین بنے. ہماری کوشش ہوگی کہ روایت کی اسپیکر کا پروگیٹو ہے، اپوزیشن کو جو ہے وہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ ملتی ہے. اپوزیشن جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے. اپوزیشن میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، اپوزیشن میں جے یو آئی بھی موجود ہے، وہ بھی اپنے آپ کو کلیم کر کے وہ اپوزیشن جماعت ہے. تو دو جماعتیں اس وقت اپوزیشن میں ہیں. اب اسپیکر صاحب نے اور اپوزیشن نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ کس کو ملنی ہے. پی ٹی آئی تو آپس میں لڑی ہوئی ہے کہ ہم کس کو دیں، بقول شیر افضل صاحب کہ میرے اپنے لوگ میرے خلاف ہیں کہ مجھے جو ہے وہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ نہیں ملنی چاہیے. لہٰذا ادھر مولانا صاحب نے بھی اپنی ایک کمپین، میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے پشین میں اس نے خطاب کیا، الزامات لگائے، الزامات کی سیاست چھوڑ دینی چاہیے. انہوں نے جس طریقے سے الزامات لگائے ہمارے بلوچستان کی عوام پہ، بلوچستان کے پارلیمنٹیرین پہ کہ اسمبلی جو ہے وہ خریدی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب کے پاس ثبوت موجود ہیں تو اپنے پراپر فورم پہ لائیں. سویپنگ سٹیٹمنٹ جو ہے پی ٹی آئی والا رویہ اختیار نہ کریں. صرف انہیں کہا یہ خرید لی گئی ہے، کس نے خریدی ہے، کس نے بیچی ہے، نام تو لے لینا. سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی عوام کا جو ہے انہوں نے اس کی تذلیل کی ہے. اس قسم کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے. اگر مولانا فضل الرحمان کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے تو اس کا بدلہ جمہوریت سے اور پاکستان کی عوام سے نہ لیں. ان کو چاہیے جہاں پر ان کو چیزیں پسند آتی ہیں وہاں پر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. سینٹ کے الیکشن میں جب ان کو 2 سیٹیں مل رہی تھیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. جہاں پر ان کو ہار نظر آتی کہتے ہیں میرا بائیک آؤٹ ہے. جہاں پر ان کو پچھلی دفعہ بھی جب ضمنی الیکشن سینٹ کا تھا ان کو سینٹ کی سیٹ نظر آ رہی تھی تو انہوں نے کہا مجھے پسند ہے، اور جب ضمنی الیکشن آئے تو مجھے پسند نہیں ہے. 2 سیٹیں بلا مقابلہ ان کو بلوچستان میں ملی تو وہ پارلیمنٹ ان کو پسند تھی، سب کچھ ٹھیک تھا. لیکن ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے 16 مہینے ہم نے پی ڈی ایم اور اتحادی جماعت نے گزار، اور انہوں نے کہا کہ اکنامیکل کرائسس ہم اس ملک کو نکال رہے ہیں. اس وقت وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی تھے. اس وقت 16 مہینوں کو وہ اچھا بھی کہتے تھے، ٹھیک بھی کہتے تھے. آج ان کو پتہ چلا کہ وہ پی ڈی ایم کی جو اور اس اتحادی جماعتوں کی جو حکومت ہے وہ جو ہے وہ غلط تھی. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ہمیشہ مسئلے کا حل ڈائلاگس کے ذریعے ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی کی اس پہ روڈ پہ چلنا چاہیے اور کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کرنی چاہیے. ہمیشہ چاہے ان کے والد صاحب رہیں چاہے وہ رہے، انہوں نے ہمیشہ ڈائلاگس کی پالیٹکس کی، کنفرنٹیشن کی پالیٹکس نہیں کی. تو ڈائلاگس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دن پریزیڈنشل ایڈریس میں، آصف علی زرداری صاحب نے بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ دعوت دی ہے کہ آئیں آپ ڈائلاگس کریں. جس کے بھی کوئی مسائل ہیں تو یہ ڈائلاگس کے ذریعے حل ہوتے ہیں، کنفرنٹیشن کے ذریعے، روڈوں کے ذریعے حل نہیں ہوتے. تو اگر یہ چیزیں ہوں گی اور اس قسم کے اگر یہ کنفرنٹیشن کریں گے تو اس میں نقصان کس کو ہوگا؟
डेमोक्रेसी को होगा, जमहूरियत होगा। लिहाजा हम नहीं चाहते कि जमहूरियत को नुकसान हो, क्योंकि अगर जमहूरियत को नुकसान होगा फिर यही लोग सब होंगे एक ही ट्रक पे होंगे, फिर बोलेंगे यार जमहूरियत हम बचाएं। लिहाजा ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें हम नहीं कहते कि होते। हमने हमेशा दावत दी है, हमेशा हमने कहा है कि आप आएँ, डायलॉग के ज़रिए मसले हल हों। मौलाना फजल रहमान साहब को अगर इलेक्शन पे एतराज़ है, वो ये कहते हैं कि मेरे मैंडेट पे डाका डाला गया है, तो उनकी अपनी अपोजिशन की जमात जिनके साथ वो अपोजिशन के बेंचों पे बैठे हुए इकट्ठे, तो PTI हिसाब दे पहले, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अगर मौलाना फजल रहमान के मैंडेट पे डाका डाला गया है बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के, तो वो मैंडेट फिर PTI को दिया गया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी है। तो इखलाकी जुरत का मुजाहरा करे PTI के हमारे दोस्त कि मौलाना फजल रहमान के हक़ पे जो डाका डाला गया बकौल मौलाना फजल रहमान के, उनको अपनी सीटें वापस कर दें। जो आज PTI के दोस्त हमारे जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पहले बना लें, उसके बाद फिर दूसरे सूबों पे उंगली उठाएंगे जी हम वो करते हैं। और जहाँ तक सेंड का इलेक्शन है, इस वक्त आप देखें कि 3 सूबों में सेंड के इलेक्शन हुए। बलूचिस्तान पे सबसे ज़्यादा उंगलियाँ उठाई जाती थी कि सेंड में पैसों का रेल फेर होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, जिस जमात की जितनी सीटें बनती थी हमने बिला मुकाबला दी। इसी तरह हमने सिंध में भी दी, इस तरह हमने पंजाब में भी दी। सबसे ज़्यादा अगर गड़बड़ है तो खैबर पख्तूनख्वा में है, और वो नहीं चाहते कि रिजर्व सीटों का वो तो सेनेट के इलेक्शन को उन्होंने डिले किया। लेकिन मैं उनको सिर्फ इशारतन ये कह रहा हूँ कि पिछली दफ़ा तो आपने 20 मेंबरान निकाल दिए थे और अपने उस वक्त इलेक्शन में 3 महीने रह रहे थे, अब इलेक्शन में रह रहे 5 साल। तो मुझे बताएं कि क्या ऐसे ना हो कि आपको आधी पार्लियामेंट सूबाई असम्बली फारिग करनी पड़े, फिर उस पर कायम रहना। जैसे 20 निकाले थे, फिर आधी सूबाई असम्बली अपनी फारिग करने के लिए तैयार बैठ जाए, क्योंकि आपने अपनी रिवायत बरकरार रखनी है। तो फिर आधी सूबाई असम्बली शायद ऐसे ना हो कि फिर आपको दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में जाना पड़े और आधी सूबाई असम्बली जो है वो आपको फारिग करनी पड़े। मैं इशारतन CM साहब को ये मैसेज दे रहा हूँ, बाकी वो खुद समझदार है। और आखिर में मैं एक बात करना चाहूँगा कि कल एक फेक न्यूज़ चली मीडिया के ज़रिए, चलाया गया हमारे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से कि हमारे ऑनरेबल MNA हैं डेर इस्माइल खान से फ़तहुल्लाह मीरखेल साहब, कि उनको किसी वजूहत पर जो है वो शो काज नोटिस दिया गया है। तो वो फेक न्यूज़ थी, क्योंकि डी खान में हमारे इनकी अपनी आबाई तहसील में एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI का कंपटीशन इंशाअल्लाह ताला हम वो बारीक सिरे से जीतने जा रहे हैं। तो हमारी मुखालफिन ने एक फ़ेक न्यूज़ चलाई है कि इनको किसी वजह से शो काज नोटिस मिला है, जो कि सरासर गलत है। उसकी तरदीद सेक्रेटरी जनरल साहब ने भी की है, और मैं मीडिया के ज़रिए भी आपको करना चाहता हूँ कि इस किस्म के ओछे हथकंडे नहीं इस्तेमाल किए जाएँ। जब होगा कोई चीज़ तो फिर हम खुद अपनी पार्टी के अंदर अपने मामला बैठ कर हल करते हैं, मीडिया के ज़रिए हल नहीं करते। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नदीम चंद साहब कुछ बातचीत करना चाहेंगे तो मैं उनको भी सवालात ले लें। आप पहले कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये इस वक्त इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन के बाद आवाम जो है उसकी यकीनन एक जेन्युइन डिमांड है कि मुल्क में महंगाई है, लाकानूनीयत है, बेरोज़गारी है, हर हवाले से। और इस वक्त जो नई रिपोर्ट आई है उसमें 9 करोड़ से लोग ज़्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। तो ऐसी रिपोर्ट्स आने के बाद मैं समझता हूँ कि पार्लियामान के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है, और पार्लियामान में आने वाली जमातें या हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सब के ऊपर बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है। अवाम एक सीरियस एफ़र्ट्स, एक सीरियस कोशिश देखना चाहते हैं कि हमारे सियासतदान, हमारे नुमाइंदे अवाम के लिए क्या कर रहे हैं। आज तक हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन का रोना रोते रहे हैं, लेकिन जो जैसे भी इलेक्शन हुए अवाम ने वोट दिया। वोट अवाम का तो कसूर नहीं है वोट देने में, कसूर तो हमारा अपना है कि हम कभी भी इलेक्शन को आज़ाद खुद मुख्तार ना बना सके जैसा होना चाहिए। तो अब पार्लियामान में अगर हम बैठे अवाम के मसाइल पे बात करने की बजाय गाली गलोच की सियासत होती रहेगी, तो फिर यकीनन ये पाकिस्तान की अवाम के साथ ज़्यादती है। और फिर अवाम सियासतदानों की पहले भी इज़्ज़त कम हुई है, और हम अपने उन शोहदा के सामने भी शर्मिंदा होंगे जिन्होंने जमहूरियत के लिए, पार्लियामान के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए फांसी की सूली पे भी चढ़े और शहादतें भी दी, और वो कारकुन जो बेचारे कोड़े भी जिन्होंने खाए। तो पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट के ख़िताब के ऊपर पहले भी कहा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो स्पीच की थी उसके आप नकात देख लें। हमने पोलराइजेशन का ख़ात्मा, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जो अवाम के हकूक़ की बात की, अवाम को डिलीवर करने की बात की, तो अगर उसके ऊपर किसी को इतराज़ है तो आप अपनी स्पीचेस में कर सकते हैं।
تو آپ اپنے غیر پارلیمانی رویے جو ہیں اس سے عوام میں ایک مایوسی پھیلتی جا رہی ہے. ہم اسپیشلی پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا ان قوتوں کو جو پارلیمان کو نہیں چلنے دینا چاہتے, جو ہیں تو سیاستدانوں کے لبادے میں بیٹھے ہوئے, لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید وہ سیاستدان نہیں ہیں. دوسرا اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے 70% ہماری اکانومی جو ہے منسلک ہے زراعت کے اوپر, اور زراعت میں اس وقت کیونکہ سیزن ہے, فوڈ سیکورٹی بہت بڑا ایک ایشو ہے پاکستان کا, اور گندم اس کا مین ایک جز ہے. تو گندم کی جو پیداوار بمپر کراپس ہوئی ہیں, لیکن ہماری نگران حکومت کے دور میں جو گندم ایک بہت بڑا کرائم, ایک جرم کیا گیا کہ 35 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی گئی, جبکہ 47 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم پاسکو پروونشل گورنمنٹس کے پاس پڑی ہوئی تھی. تو آپ نے اور ایک گندم امپورٹ کی. پیپلز پارٹی پہلے بھی جب ہمارا 2008 سے 13 کا دور تھا, پہلی حکومت تھی جس میں گندم سرپلس ہوئی. تو اب جا کے اس کے بعد پہلے بھی مشرف دور میں بھی امپورٹ ہوتی رہی خربوں کی, پیپلز پارٹی کے بعد پھر امپورٹ ہوتی رہی, آپ باہر کے ممالک سے منگواتے رہے. اگر کسان نے گندم پیدا کرنی شروع کی ہے اپنے مزدور کے لیے, اپنے ہاری کے لیے, اپنے عام غیر کاشتکار طبقے کے لیے, تو یہ ہماری حکومتوں کی پالیسیوں کی وجہ سے اب پھر ہم ایک کرائسس کی طرف جائیں گے. آئندہ گندم لگائے گا کوئی نہیں, اگائے گا کوئی نہیں. تو میری حکومت پنجاب سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ ایک ایک دانہ خریدیں. اس وقت 300 روپیہ بوری کے رشوت کے حساب سے ایک بیگ کی رشوت دی جا رہی ہے, خالی بیگ دینے کی کسان کو. تو کسان کا قتل, معاشی قتل جو ہے, اس سے بچائیں اس کو. اور اگر پاکستان میں کسان بھی سڑکوں پہ آ گیا یا کسان نے بھی کاشتکاری چھوڑ دی تو یہ ملک مزید کرائسس میں چلا جائے گا. تو پیپلز پارٹی یہ بھرپور مطالبہ کرتی ہے. اس سے پہلے ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی مطالبہ کیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسان کا, وہ سندھ کا کسان ہو, پنجاب کا ہو, کے پی کے کا ہو, بلوچستان کا ہو, کشمیر کا ہو, اس کو بچائیں. اور یہ آپ گندم خریدیں اور عوام کو سستا آٹا, سستی روٹی ضرور دیں, لیکن کسان کی گندم ضرور جو آپ نے قیمت مقرر کی ہے 3900 اس پہ انشور کریں. اور دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام پہ ہم نے بینظیر کا سپورٹ پروگرام, جس کی پوری دنیا تعریف کرتی ہے. ایک ہی پاکستان میں ایسا کام ہے جس کی ساری پارٹیاں بھی تعریف کرتی ہیں اور ساری دنیا بھی تعریف کرتی ہے, لیکن ہماری لوگوں کو وہ بھی جو قسطیں ملتی ہیں, جو ٹرانچ ملتی ہے, وہ انہوں نے ایک عجیب سا سسٹم بنا دیا ہے کہ لائنیں لگی ہوتی ہیں, لوگ ذلیل ہو رہتے ہیں. بینکس کے پاس, گورنمنٹ کے خزانے سے بینکس کے پاس تو اربوں روپیہ چلا گیا, اب وہ بینکس پیسے استعمال کرتے ہیں اور ان کی جو آگے ڈسٹریبیوشن ہے وہ اتنی فیئر نہیں ہے. تو میری گزارش ہے کہ غریبوں کو ہم ضرور دیں ان کو, لیکن ان کی عزت نفس کا بھی دھیان رکھیں. اور یہ اگر آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام سے کسی کو جیلسی ہے تو اس کے اس پاکیزہ کام کو داغدار مت ہونے دیں. یہ ہماری گزارش ہے حکومت وقت سے بھی کہ اس کے اوپر اسپیشل ایک دھیان دیا جائے, اور اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ اور مزید تیزی کے ساتھ لوگوں کو, تاکہ پیسے ملیں. دور دراز علاقوں میں جو بینکس اپنے پاس رکھتے ہیں, اگر انہوں نے جو پاز بنائے ہوئے ہیں ڈسٹریبیوشن, جو پیسے دینے کے طریقہ کار ہے, اس میں قباحت ہے, اس کو ذرا اور شفاف ہونا چاہیے. جی یہ بتایا کہ آپ نے چیئرمین پی ایس سی کی بات کی, یہ سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کرنے جا رہی ہے اور ان کو